Hello friends, welcome to Naya Novel Stories, Peere Kamal, part number 2. کیوں نہیں، ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ سیڑھیوں کے آخری سرے پر رک کر اس نے میز سے کہا، اگلی بار تم بیٹ لے کر آنا، ٹینس ریکٹ سے کچھ مزہ نہیں آیا۔ تمہاری کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی۔ میز کو اسٹال آ گیا، تم اپنی ناک سنبھالو، وہ یقیناً ٹوٹ گئی ہے۔ میز غصے کے عالم میں سیڑھیوں کو دیکھتا رہا جہاں کچھ دیر پہلے وہ کھڑا تھا۔ مسز سمانتھا رچرڈز نے دوسری رو میں کھڑکی کے ساتھ پہلی کرسی پر بیٹھے ہوئے اس لڑکے کو چوتھی بار گھورا۔ وہ اس وقت بھی بڑی بے نیازی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا۔ وقتا وقتا وہ باہر سے نظر ہٹاتا، ایک نظر مسز سمانتھا کو دیکھتا، اس کے بعد پھر اسی طرح باہر جھانکنے لگتا۔ اسلام آباد کے ایک غیر ملکی اسکول میں وہ آج پہلے دن اس کلاس کی بائیولوجی پڑھانے کے لیے آئی تھیں۔ وہ ایک ڈپلومیٹ کی بیوی تھیں اور کچھ دن پہلے ہی اسلام آباد اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھیں۔ ٹیچنگ ان کا پروفیشن تھا اور جس ملک میں ان کے شوہر کی پوسٹنگ ہوتی، وہ وہاں کے سفارت خانہ سے منسلک اسکولوں میں پڑھاتی تھیں۔ اپنے سے پہلے بائیولوجی پڑھانے والے ٹیچر مسز میئر کی اسکیم آف ورک کو ہی جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کلاس کے ساتھ کچھ ابتدائی تعارف اور گفتگو کے بعد دل اور نظام دوران خون کی ڈائیگرام رائٹنگ بورڈ پر بناتے ہوئے سمجھانا شروع کر دیا۔ ڈائیگرام کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے اس لڑکے کو کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے دیکھا۔ پرانی تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے اپنی نظر اس لڑکے پر مرکوز رکھتے ہوئے انہوں نے اچانک بولنا بند کر دیا۔ کلاس میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ اس لڑکے نے سر گھما کر اندر دیکھا۔ مسز سمانتھا سے اس کی نظر ملی۔ انہوں نے مسکرا کر ایک بار پھر اپنا لیکچر شروع کر دیا۔ کچھ دیر تک انہوں نے اسی طرح بولتے ہوئے اپنی نظریں لڑکے پر رکھیں جو اب اپنے سامنے پڑے نوٹ بک پر کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ اس کے بعد مسز سمانتھا نے اپنی توجہ کلاس میں موجود دوسرے اسٹوڈنٹ پر مرکوز کر لی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ خاصا شرمندہ ہو چکا ہے، اس لیے اب وہ دوبارہ باہر نہیں دیکھے گا۔ لیکن صرف 2 منٹ بعد ہی انہوں نے اسے ایک بار پھر کھڑکی سے باہر متوجہ دیکھا۔ وہ ایک بار پھر بولتے بولتے خاموش ہو گئی۔ بلا توقف اس لڑکے نے گردن موڑ کر پھر ان کی طرف دیکھا۔ اس بار مسز سمانتھا مسکرائی نہیں بلکہ قدر سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے ایک بار پھر اپنا لیکچر شروع کر دیا۔ چند لمحے گزرنے کے بعد انہوں نے رائٹنگ بورڈ پر کچھ لکھنے کے بعد اس لڑکے کی طرف دیکھا تو وہ ایک بار پھر کھڑکی کے باہر کچھ دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس بار ان کے چہرے پر کچھ ناراضگی نمودار ہوئی اور کچھ جھنجھلاتے ہوئے خاموشی ہو گئی۔ وہ ان کی خاموشی ہوتے ہی لڑکے نے کھڑکی سے نظریں ہٹا کر ان کی طرف دیکھا۔ اس بار لڑکے کے ماتھے پر بھی کچھ شقیں تھیں۔ ایک نظر مسز سمانتھا کو ناگواری سے دیکھ کر وہ پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اس کا انداز اس قدر توہین آمیز تھا کہ مسز رچرڈز کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سالار، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے سختی سے پوچھا۔ یک لفظی جواب آیا۔ وہ اب چبھتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نتھنگ۔ تمہیں پتہ ہے میں کیا پڑھا رہی ہوں؟ اس نے اتنے روڈ انداز میں کہا کہ سمانتھا نے ایک دم ہاتھ میں پکڑا ہوا مارکر کیپ ہوپسوں سے بند کر کے ٹیبل پر پھینک دیا۔ یہ بات ہے تو پھر یہاں آؤ اور یہ ڈائیگرام بنا کر اس کو لیبل کرو۔ انہوں نے افسوس کے ساتھ رائٹنگ بورڈ کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ یک بعد دیگر لڑکوں کے چہروں پر کئی رنگ آئے۔ انہوں نے کلاس میں بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹ کو آپس میں نظروں کا تبادلہ کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ لڑکا اب سرد نظروں کے ساتھ سمانتھا کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے رائٹنگ بورڈ سے آخری نشان صاف کیا وہ اپنی کرسی سے ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھا۔ تیز قدموں کے ساتھ اس نے ٹیبل پر پڑا ہوا مارکر اٹھایا اور برق رفتاری کے ساتھ رائٹنگ بورڈ پر ڈائیگرام بنانے لگا۔ پورے 2 منٹ 57 سیکنڈ بعد اس نے مارکر پر کیپ لگا کر اسے میز پر اسی انداز میں اچھالا جس انداز میں سمانتھا نے
اچھا اچھالا تھا اور ان کی طرف دیکھے بغیر اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ مسز مانتنا نے اسے مار کر اچھالتے یا اپنی کرسی کی طرف جاتے نہیں دیکھا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں رائٹنگ بورڈز پر یہ 3 منٹ سے بھی کم عرصے میں بنائی جانے والی اس لیبر ڈائیگرام کو دیکھ رہی تھی جسے بنانے میں انہوں نے 10 منٹ کے لیے تھے، اور یہ 3 منٹ میں بنانے والی ڈائیگرام ان کی ڈائیگرام سے بہت زیادہ اچھی تھی۔ وہ اس میں معمولی سی بھی غلطی نہیں ڈھونڈ سکیں۔ کچھ خفیف ہوتے ہی انہوں نے گردن موڑ کر اس لڑکے کی طرف دیکھا تو وہ پھر کھڑکی سے باہر کچھ دیکھ رہا تھا۔ وسیم نے تیسری بار دروازے پر دستک دی۔ اس بار اندر سے امامہ کی آواز سنائی دی۔ "کون ہے؟" "امامہ میں ہوں، دروازہ کھولو"۔ وسیم نے دروازے پر اپنا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ اندر خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد لاک کھولنے کی آواز آئی۔ وسیم نے دروازہ کھول دیا۔ امامہ اس کی جانب پشت کیے اپنے بیڈ کی طرف بڑھی۔ "تمہیں اس وقت کیا کام آن پڑا ہے مجھ سے؟ آخر تم نے اتنی جلدی دروازہ کیوں بند کر لیا تھا؟ ابھی تو 10 بجے ہیں"۔ وسیم کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ "بس نیند آ رہی تھی مجھے"۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وسیم اس کا چہرہ دیکھ کر چونک گیا۔ "تم رو رہی تھیں؟" بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ امامہ کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں اور وہ اس سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ "نہیں، رو نہیں رہی تھی، بس سر میں کچھ درد ہو رہا تھا"۔ امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ وسیم اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹمپریچر چیک کرنے کی کوشش کی۔ "کہیں بخار تو نہیں ہے؟" اس نے تشویش بھرے انداز میں کہا اور پھر ہاتھ چھوڑ دیا۔ "بخار تو نہیں ہے؟ پھر تم کوئی ٹیبلٹ لے لیتی"۔ "میں لے چکی ہوں"۔ "اچھا تم سو جاؤ، میں باتیں کرنے آیا تھا، مگر اس وقت تمہاری یہ حالت نہیں کہ میں تم سے بات کر سکوں"۔ وسیم نے باہر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ امامہ اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ خود بھی اٹھ کر اس کے پیچھے گئی اور وسیم کے باہر نکلتے ہی اس نے دروازے کو پھر سے لاک لگا لیا۔ بیڈ پر اندھوے منہ لیٹ کر اس نے تکیے میں منہ چھپایا۔ وہ ایک بار پھر ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ 13 سال کا وہ لڑکا اس وقت ٹی وی میوزک شو دیکھنے میں مصروف تھا۔ جب طیبہ نے اندر جھانکا، بے یقینی سے انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور پھر کچھ ناراضگی کے عالم میں اندر چلی گئیں۔ "یہ کیا ہو رہا ہے؟" انہوں نے اندر آتے ہی کہا۔ "ٹی وی دیکھ رہا ہوں"۔ لڑکے نے ٹی وی سے نظریں نہیں ہٹائیں۔ "ٹی وی دیکھ رہا ہوں فار گاڈس تمہیں احساس ہے کہ تمہارے پیپرز ہو رہے ہیں"۔ طیبہ نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ "سو واٹ؟" لڑکے نے اس بار کچھ خفگی سے کہا۔ "سو واٹ؟ تمہیں اس وقت اپنے کمرے میں کتابوں کے درمیان ہونا چاہیے، نہ کہ یہاں اس بے ہودہ شو کے سامنے"۔ طیبہ ڈانٹنا۔ "مجھے جتنا پڑھنا تھا میں پڑھ چکا ہوں، آپ سامنے سے ہٹ جائیں"۔ اس کے لہجے میں ناگواری آ گئی۔ "پھر بھی اٹھو اور اندر جا کر پڑھو"۔ طیبہ نے اس طرح کھڑے کھڑے اس سے کہا۔ "نہ میں یہاں سے اٹھوں گا، نہ اندر جا کر پڑھوں گا۔ میری اسٹڈیز اور پیپرز میرا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں۔ اگر تمہیں اتنی پرواہ ہوتی تو تم اس وقت یہاں بیٹھے ہوتے"۔ اس نے طیبہ کے جملوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑی بدتمیزی سے ہاتھ سے اسٹیپ اسائیڈ اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ "آج تمہارے پاپا آ جائیں تو میں ان سے بات کرتی ہوں"۔ طیبہ نے اسے دھمکانے کی کوشش کی۔ "ابھی بات کر لیں، کیا ہوگا؟ پاپا کیا کر لیں گے؟ جب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مجھے جتنی تیاری کرنی تھی میں نے کر لی، تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ تمہارے سالانہ امتحان ہیں، تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے"۔ طیبہ نے اپنے لہجے کو نرم کرتے ہوئے کہا۔ "میں کوئی 2-4 سال کا بچہ نہیں ہوں کہ میرے آگے پیچھے پڑھنا پڑھانا آپ کو ہو۔ میں اپنے معاملات میں کچھ آپ سے زیادہ سمجھدار ہوں، اس لیے یہ 3rd کلاس قسم کے جملے مجھے نہ بولا کریں"۔ "انگرز ہو رہے ہیں، اسٹڈیز دھیان دو"۔ "اس وقت تمہیں اپنے کمرے میں ہونا چاہیے، میں تمہارے فادر سے بات کروں گی"۔ "واٹ ربش"۔ وہ بات کرتے کرتے غصے میں صوفہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا ریموٹ اس نے
پوری قوت سے سامنے دیوار پر دے مارا اور پاؤں اٹھا ٹپتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ طیبہ بے بسی اور خفت کے عالم میں اسے کمرے سے باہر نکلتے ہوا دیکھتی رہیں۔ فلومینا فرانس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے پیکٹ میز پر رکھتے ہوئے ایک نظر ہال میں دوڑائی۔ پیپر شروع ہونے میں ابھی 10 منٹ باقی تھے اور ہال میں موجود اسٹوڈنٹ کتابیں، نوٹس اور نوٹ بکس پکڑ تیزی سے صفحے آگے پیچھے کرتے ان پر آخری نظریں ڈال رہے تھے۔ ان کی جسمانی حرکات سے ان کی پریشانی اور اضطراب کا اظہار ہو رہا تھا۔ فلومینا کے لیے یہ ایک بہت مانوس سین تھا۔ پھر ان کی نظریں ہال کے تقریباً درمیان میں بیٹھے سالار پر جا ٹھہری۔ 25 اسٹوڈنٹ میں سے اس وقت وہ واحد اسٹوڈنٹ تھا جو اطمینان سے اپنی کرسی پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا، ایک ہاتھ میں اسکیل پکڑے۔ آہستہ آہستہ اپنے جوتے پر مارتے ہوئے وہ اطمینان سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ فلومینا کے لیے یہ سین بھی نیا نہیں تھا۔ اپنے 7 سالہ کیریئر میں انہوں نے پیپرز کے دوران سالار کو اسی بے فکری سے لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پایا تھا۔ 9:02 پر انہوں نے سالار کے پاس گزرتے ہوئے آبجیکٹو پیپر تھما دیا۔ 30 منٹ بعد اس سے وہ پیپر ان سے لینا تھا۔ 9:10 پر انہوں نے سالار کو اپنی کرسی سے کھڑا ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس کے کھڑے ہوتے ہی ہال میں اس سے پیچھے موجود تمام اسٹوڈنٹس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ پیپر ہاتھ میں لیے فلومینا فرانس کی طرف جا رہا تھا۔ فلومینا کے لیے یہ سین بھی نیا نہیں تھا، وہ پہلے بھی یہی دیکھتی آئی تھی۔ 30 منٹ میں حل کیا جانے والا پیپر وہ 8 منٹ میں حل کر کے ان کے سر پر کھڑا۔ سبسکرائب کریں میرے چینل کو۔ پیر کامل پارٹ نمبر 3۔